السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے کے ماہر سے رجوع کرتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، آپ کے سامنے لائیو اٹھاتے ہیں اور ان کے جو بھی کارہائے نمایاں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی ورائٹیاں ہیں، کتنے کلرز ہیں جو لکھا جا رہا ہے، جن پہ بولا جا رہا ہے۔ آج خوش قسمتی ہماری یہ کہ ہمارے ساتھ ایک اسی شعبے کے لکھاری کے طور پر ہم نے ایک بڑی شخصیت کو چنا ہے۔ یہ کوئی لفظی بات نہیں ہے، ہم حوالہ دیں گے تو پھر آپ کو ساری چیزیں نمایاں ہو جائیں گی۔ محمد اسلام فدا صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ جنگ سے وابستہ ہیں، ایڈیٹوریل سے اس کے وابستہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ 6 کتابوں کے مصنف ہیں اور تحریف لفظی سے جو ہے آپ نے اس کے عنوانات اپنی کتابوں کے رکھے ہیں۔ اور اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ سب کے سب کوئی نہ کوئی داستان لیے ہوئے ہیں، کچھ حقائق لیے ہوئے ہیں جس کا تذکرہ ہے، اور اس اپنے اتنے شستہ انداز سے اس کو پیش کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ تو آج ہماری کچھ طبیعت بھاری تھی، آپ کو دیکھ کے، آپ کی شگفتگی کا موضوع دیکھ کر کچھ اچھا لگ رہا ہے ہمیں بھی۔ تو آپ نے یہ جو کتابیں 6 لکھی ہیں اور طنز و مزاح کے اعتبار سے جو ہے بہت منفرد ہیں، 100 لفظی کہانیاں بھی آپ نے لکھی ہیں، اور وہ بھی پہلے بھی لکھی گئی ہیں، لیکن آپ نے طنز و مزاح کے انداز میں لکھی ہے، اس طرز میں لکھی ہے، یہ بھی ایک انوکھی بات ہے۔ اور آپ جو KUJ کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، گورننگ باڈی کے اس کے رہ چکے ہیں آپ، اور جنگ یونین کے صدر بھی رہ چکے ہیں، پریس کلب کی گورننگ باڈی کا جیسے بھی میں نے تذکرہ کیا۔ تو آپ کی جو کتابیں ہیں، ہم آپ کے زبانی سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی کتابیں ہیں اس کے عنوانات کیا ہیں، اور جو ہے اس کے پس پردہ جو آپ کی تحریر کا جو ذہن بنتا ہے، اس کے اندر جو سوچ آپ نے پیش کی ہے وہ کیا ہے، اور آپ اس طرف کیسے رجوع ہیں کہ آپ طنز و مزاح پر جائیں۔ طنز و مزاح تو بہت بڑا ایسا شعبہ ہے جس میں بہت کم لکھنے والے ہیں، جی ایسا ہی ہے، اور بڑے لکھنے والے ہیں، لیکن انہوں نے سنجیدہ لکھا ہے۔ مشتاق یوسفی ہیں، کمال کا ان کا زمانہ رہا ہے، لیکن انہوں نے سنجیدہ لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو سنجیدگی کو تربیہ بنا دیں، مزاحیہ بنا دیں یا طنزیہ بھی بنا دیں، تو ایک بڑا انوکھا پن ہے جو آپ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو آپ کی کتابوں کا تذکرہ ہو جائے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں ویسے تو مختلف اخبارات میں 1980 سے بلکہ اس سے پہلے زمانے طالب علمی سے ہی لکھتا رہا، اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا جب میں اپنے ادارے میں ایک ہمارا شعبہ ہوا کرتا تھا فارن ڈیسک، جس پر پوری دنیا سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، جہاں پوری دنیا سے پرنٹ میڈیا آیا کرتا تھا۔ جی تو اتفاق سے وہاں مقصد میرا اسائنمنٹ وہ تھا، اور میں یہ بات کر رہا ہوں 92 یا 1 اور اس کے بعد کے حالات کی۔ اس زمانے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کتاب لکھوں گا، لیکن اس زمانے میں یہ بوسنیا ہرزیگووینا جو ہے یہ آزاد ہوا تھا، اور وہاں ایک ان کی آزادی سے روکنے کے لیے ایک مظالم کا بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سنجیدہ تحریر ہے یہ۔ ہاں، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے میں نے بتایا نا کتابوں کے حوالے سے۔ تو پہلی کتاب میں نے اس واقعات سے متاثر ہو کر سوچا کہ اس پر کتاب لکھی جانی چاہیے، وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع کا کام کیا۔ اور یہ جو سنجیدہ آپ نے بات کی، تو سنجیدگی کا سلسلہ یہ ہے کہ میں اب تک سنجیدہ ہی تھا، اور میں نے ہمیشہ سنجیدہ ہی تحریریں لکھی تھیں، اور یہ واقعہ بھی اسی حوالے سے تھا۔ اور میں مزاحیہ تحریروں کو بھی بڑے سنجیدہ لیا گیا ہے۔ ہاں، تو میں اب اس طرف آتا ہوں، پھر بتاؤں گا یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں چونکہ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس سے تعلق رکھتا تھا، شعبہ میرا یہ تھا، ڈگری میری پولیٹیکل سائنس کی تھی، اور میں نے پولیٹکس پر ہی لکھا تھا، اسی لیے بوسنیا پہ میں نے یہ کتاب لکھی، اور پاکستان میں یہ اردو یا انگلش میں پہلی کتاب تھی جو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ اس کے بعد کچھ اتفاقات ایسے ہوئے کہ جو سیاست پاکستان کی تبدیل ہوئی، کہ خاص طور سے کراچی کی سیاست پہ جو ایک تبدیلیاں رونما ہوئیں،
اور پھر شائستگی اور ڈائلاگ کا سلسلہ ختم ہوا اور بندوق کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہاں ایک دل برداشتہ ہوتا ہے ایک سنجیدہ سیاسی طالب علم جو ہوتا ہے. تو میں نے میں نے نہیں سوچتا نہیں، میں نے یہ سوچا کہ ان مسائل پر اگر ہم براہ راست بات نہیں کر سکتے تو مزاح کے رنگ میں تو بات کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے ایک کوشش کی اور میں محسوس کرتا رہا تھا کہ میرے اندر ایک مزاح نگار تو موجود ہے، لیکن میں اسے شناخت دیر سے کر پایا تھا. صحیح. اور جب میں نے محسوس کیا کہ یہ ہے سلسلہ تو میں نے اپنی پہلی کتاب جو ہے وہ چارلیمنٹ ہاؤس لکھی. چارلیمنٹ ہاؤس جو ہے تحریف کی آپ نے لفظ اس میں، ہاں پارلیمنٹ میں تحریف کر کے چارلیمنٹ ہاؤس، جو آپ دیکھتے ہیں اس کا پوری ایک تھیم ہے، ایک فلسفی ہے. دیکھیں اچھا مزاح وہ ہوتا ہے جو آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں میں، جس میں مقصدیت ہو. آپ اس کے لیے سنجیدگی کا لفظ استعمال کر رہے تھے، میں اس کے لیے مقصدیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم پھکڑ پن اور بے معنی مزاح کے بجائے ایسا مزاح لکھیں جو ایک مقصدیت بھی رکھتا ہو، اس کا ایک پرپز ہو، ایک ٹارگیٹ ہو. بہت لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ چارلیمنٹ ہاؤس کہہ دینا معمولی بات نہیں ہے، ایک ایسی اصطلاح کریٹ کرنا جس سے ایک مزاحیہ اداکار کے ہاں پوری کہانی بنے. نہیں ہماری چارلی چیپلن کی طرف اشارہ وہاں ہے. اور یہاں کیا مقصد ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے نا، جو مزے کا خیز واقعات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے تضحیک کا مذاق کا، غیر سنجیدگی کا، یا کوئی خاتون بیٹھی ہوئی میک اپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی لپسٹک لگا رہی ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں، وہ سارے مظاہر جو ہے ایک اصطلاح میں اس میں بند کر دیے گئے. مثال کے تو ہم نے ایک منفی پہلو جو ہے آپ کے سیاسی روایات میں اس کو چوٹ ماری ہے کہ کیا مسخرہ پن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اصطلاح جو ہے بھرپور معنویت کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی ہے. اس میں انسانی حقوق چھینے جاتے ہیں اور جب بولنے کی آزادی نہیں رہتے تو جب بھی آپ کا شعبہ طنز و مزاح کا تو بڑا کام کر رہا ہے. جی آپ دیکھیں نا، ہنسی مذاق میں بعض اوقات ایسی سنجیدہ اور گہری بات کہے جاتے ہیں کہ لوگ ہل جاتے ہیں. جیسے میں نے یہی مثال دی آپ کو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعد میں میری کتاب آئی عین غین، یہ میرا پہلے کالم بھی جنگ میں شائع ہوتا رہا ہے اسی نام سے. پھر میں نے پھر میں نے اس کو کتابی شکل میں لے کے آیا انہیں کے کالمس کو. پھر اس کے بعد میری کتاب آئی مزاح صغیرہ و کبیرہ، جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تحریف پر. جی. اور اس کی بنیادی وجہ رکھنے کی کیا ہے کہ اس کتاب میں طنز و مزاح کی 100 لفظی کہانیاں پہلی دفعہ میں نے لکھی ہیں. ایک وہ ہیں چھوٹی کہانیاں، اور ایک طویل کہانی ہے جو 10-12 صفحات پر مشتمل ہے. تو دونوں کو ملا کے ہم نے صغیرہ کبیرہ کر دیا. اچھا، یہ معنویت بتا رہا ہوں کہ کیوں رکھا گیا. یہ ضروری ہوتا ہے نا. تو مزاح صغیرہ و کبیرہ کا مطلب کیا ہوا کہ چھوٹا مزاح بھی ہے 100 لفظی اور بڑا مزاح بھی ہے. اچھا، مطلب ہم تو سمجھتے تھے کوالٹیٹیولی آپ نے بتایا کہ تھوڑا سا آسان سا مزاح ہو تو وہ صغیرہ ہو گیا. نہیں، اس میں میرا مقصد یہ تھا. لوگ اس سے کچھ بھی معنی لے سکتے ہیں لیکن میرا یہ تھا. پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں، عمران خان کا دور آ جاتا ہے. اس دور میں یو ٹرن کا بڑا چرچا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ طنز کیا کہ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ یو ٹرن کریسی ہے. تو یہ ایک ہم نے اصطلاح بنائی یو ٹرن کریسی کی، کہ جو کچھ چل رہا ہے یہاں پہ صبح کچھ ہوتا ہے شام کو وہ موقف بدل جاتا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہم نے بنا کے ایک چوٹ کی کہ یہ پورا ایک جو نظام حکومت جو گھوم رہا ہے یہ یو ٹرن پہ گھوم رہا ہے، اور یہ یو ٹرن کریسی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. تو اس طرح یہ بنانا اور تحریف لفظی سے کام لینا مزاح میں بھی بہت. آپ دیکھیں مشتاق یوسفی صاحب اتنے بڑے مزاح نگار ہیں، ایک عہد ہے ان کا، لیکن وہ بھی صرف ایک کتاب کا نام رکھ سکے ہیں تحریف لفظی پہ. آب گم کوئی ایسا خاص نام نہیں ہے جو نہ مزاح کو انڈیکیٹ کرتا ہے نہ کوئی تحریف لفظی سے مزاح پیدا کی ہے. انہوں نے زرگزش ایک کتاب کا نام رکھا ہے، سرگزش کو، کیونکہ بینک سے تعلق تھا. سرگزش کو تحریف کر کے زرگزش کر دیا، جس ماحول میں ریاست پانا تھا. اب اسی طرح آب گم، چراغ تلے، یہ کوئی مزاح کی کتابوں کے نام نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اس سے تاثر ہی نہیں ملتا کہ یہ کوئی مزاح کی کتاب ہوگی. تو اس کے لیے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مزاحیہ پہلو ہے ان کی تحریر کا، کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھ دی جس کا مزاح سے تعلق ہی نہیں، اس کا ٹائٹل دیا. مجھے بتائیں نا اس نام کا طنز و مزاح سے کیا تعلق ہے؟ چراغ تلے سے یا اس سے آب گم سے؟ کتاب کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر افسانے کی کتاب ہے یا شاعری کی کتاب ہے یا مزاح کی کتاب ہے وہ انڈیکیٹ کرے کہ یہ مزاح سے تعلق رکھنا ہو. جیسے میں نے آپ کیا یہ مزاح صغیرہ و کبیرہ یا مثال کے طور پر شرگوش یا کچھ اینگل پیدا ہوتا ہو، یا اسی طرح
اب شاعری کی کتاب ہے، آپ اس کا نام اگر مزاح کی جیسی کتابوں کا رکھ لیں گے تو وہ تو پھر معنویت اس کی ختم ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ میں 100 لفظی کہانیاں بھی ہیں اور طنز و مزاح پر مشتمل ہیں، اور وہ تو اور جو ہمارے پاس ٹائم کم ہے نا، اگر ایسی مختصر اختصار کے ساتھ تحریریں آتی ہیں قصے مختصر کے طور پر تو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. جی تو اس کی تھیم کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس میں کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے اہم بات تو یہ کہ یہ جدید دور ہے وہ اختصار کا دور ہے. جی اختصار. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں 2 گھنٹوں بیٹھ کے آپ کو پڑھے دیکھے. میں بھی یہی کہہ رہا تو اختصار ہی کی ایک یہ صورت ہے کہ اب مائکرو فکشن کا رجحان ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے. مائکرو فکشن ایک نیا لفظ بولا آپ نے. نہیں یہ سب جانتے ہیں ادب کے لوگ کہ اس میں ہم اس کو اردو میں اردو آئے نا. ہاں مختصر افسانے یا مختصر کہانیاں، مختصر مقصد چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ دیکھیں جو افسانہ ہے اس کی شکل بھی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، 1 سلپ 1.5 سلپ پہ چلا جاتا ہے. مثال ہے نا یہ، آپ چھوٹے چھوٹے ہو گئے. اگر میکرو کہیں گے تو پھر وہ ناولٹ ہو جائے گا، ناول وہ پھر بڑی ہو جائیں گی. اچھا اب وہ بات ہو رہی تھی 100 لفظی کہانی کی. 100 لفظی کہانی بھی ایک اسی تسلسل کا حصہ ہے. یعنی مختصر 100 لفظوں میں ہم نے ایک ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے ایک آدمی جو ہے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پیدا کر سکے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا مزاح پیدا کرنا. یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بہت ہی کریٹیو کام ہوتا ہے، اور مزاح نگار بہت سنجیدہ اور بہت ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، تب جا کے کوئی ایسی بات پیدا کرتا ہے جس سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کہیں پیدا کر سکے. بہت قلم سہتا ہے تب مزاح کہتا ہے. ہاں کیا بات کہی آپ نے، زبردست. جی جی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک انوائرمنٹ تھا جب میں نے کہانیاں لکھی کہ ہر طرف طنز و مزاح کی 100 لفظی کہانیاں لکھی جا رہی تھیں سنجیدہ پہلو سے. تو مجھے میرے نانا داغ مکتبہ فرقہ کے آخری استاد شاعر تھے حضرت فدا خالدی دہلوی، بے خود دہلوی کے شاگرد تھے. تو میرا چونکہ اس حوالے سے خاندانی پس منظر علمیت بھی، اور ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں الحمدللہ، آفتاب مستر جن کی سنجیدہ شاعری بھی تو کر رہے ہیں. شاعری بھی کر رہا ہوں میں. تو ڈاکٹر عزیز حسن ہے، سرفراز ابد ہے، معراج جامی، یہ سب میرے نانا کے شاگرد ہیں. اگر نام سنے ہو آپ نے. اور آفتاب مستر تو اس وقت بہت ہی مقبول ہیں. ان کے میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، یہ انہی کی غزل ہے. ہاں یہ وعدہ فراموش میں تجھ میں تو کمپیئرنگ کر چکا ہوں ان کے پروگرام. اچھا تو یہ بھی میرے نانا کے شاگرد ہیں. تو الحمدللہ ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں. تو میرے نانا یہ کہا کرتے تھے کہ جو پہلا اور آخری آدمی ہوتا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، وہ تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. پھر تو یہ مجھے خیال آیا کہ ابھی طنز و مزاح کی سنجیدہ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، تو میں طنز و مزاح کی 100 لفظی کہانیاں لکھ کر پہلا آدمی کیوں نہ بن جاؤں. اب کبھی بھی ڈسکس ہوگا تو یہ بات ہوگی نا. طنز و مزاح کی 100 لفظی کہانی محمد اسلام نے لکھی تھی، 2 کتابیں ان کی، اور اب تک ہاں 2 کتابیں، اور اب تک تو ایک کا تذکرہ ہے. نہیں، اس میں شرگوشیاں بھی ایک کتاب ہے، اور ایک ہاں اور ایک مزاح صغیرہ و کبیرہ بھی. یہ 2 کتابیں ہیں جس میں میری 100 لفظی کہانیاں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس کہانی میں بھی ایک چیز میں بتاؤں. اب جب آپ 100 ورڈ اسٹوریز لکھتے ہیں تو آپ کی ایڈیٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور وہ ہمیں ویسے قدرتی طور پہ ایڈیٹر میسر تھی ہمیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ کہ زبان ہونی چاہیے، اس کی پنچ لائن ہونی چاہیے. تو وہ جرنلزم سے یہ سب چیزیں ہمارے سے میل کھاتی تھی. بہت سارے جرنلسٹ ہیں. ہاں نہیں، اب وہ تو آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ کس طرف اس کو استعمال کر لیں. میں نے اس طرف کر لیا، اب دوسرا نہیں کر رہا کوئی، تو وہ ایک الگ ایشو ہے. مختصر یہ کہ یہ خیال تھا کہ اس طرف جانا چاہیے، تو پھر میں گیا. دوسری چیز یہ تھی کہ دوسری چیز کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. محمد اسلام فدا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں طنز و مزاح کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. محمد اسلام صاحب وہ ہمارے مصنف ہیں، طنز و مزاح سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایڈیٹر بھی ہیں جنگ اخبار میں. بڑے حوالے ہیں آپ کے. تو یہاں ہم ایک ہی حوالے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ طنز و مزاح سے ہے. وہ جو آپ نے گہری بات بڑے آسانی سے کہہ دی ہے، بڑی سستگی اور شائستگی سے کہی ہے، اس کے کچھ نمونے آپ ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ کی کچھ تحریر کے کچھ ٹکڑے، اقتباس کچھ. یہ میری تحریروں کے چند منتخب جملے ہیں جی. اچھا. جو میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جب آپ کہیں گے تو میں 100 لفظی کہانیاں بھی سنا دوں گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک.
تو یہ میرا کردار ہے حکیم شرارتی، اس کا نام ہے، حکیم شرارتی. حکیم شرارتی یہ میرا کردار ہے. اچھا. تو یہ جملہ اسی سے کے حوالے سے ہے. حکیم شرارتی کا مشورہ یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں لیکن جیب میں قلم ضرور رکھیں، اس طرح بندہ تعلیم یافتہ دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے مگر اب کی بورڈ اٹھا کر تو نہیں پھرا جا سکتا. تو اسی لیے آپ نے قلم رکھا نہیں ہے اس وقت اپنے پاس. اگلا جملہ سماعت فرمائیے. کیا آپ جانتے ہیں جو اہل قلم ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر کے پاس قلم نہیں ہوتے، سب ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں. واٹس ایپ میسنجر اور بیوی رسپانس نہ دیں تو بندہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. صرف جھنجھلاہٹ؟ یہاں تو توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ. ہمارا شمار جنگلات کھانے والی قوموں میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. جنگلات کھانے والی؟ ہاں، جو تیزی سے ہم کاٹ کے ختم کر رہے اچھا ہیں. ٹھیک. ظاہر ہے جو لوگ جنگلات کھا جائیں وہ 2 نمبر ہی ہو سکتے ہیں. 2 نمبر؟ ہاں، سیکنڈ پوزیشن ہے اس میں جنگلات ختم کرنے والوں کو. اچھا. یہ ایک منٹ ہے، آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. یہ جو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک تو اتنی کلیئر کٹ چیز جب ہو کہ وہ آپ نے 2 نمبر ہی بول رہے ہیں تو ادھر ہی دھیان جائے گا درخت کاٹنے والے میں 2 نمبر. اصل میں بات یہ جو تھوڑی سی بھی وضاحت، آپ کے جو ناظرین ہیں نا وہ سب آپ کے لیول کے نہیں ہیں. کسی کا لیول کم ہے شعوری، کسی کا زیادہ ہے، تو تھوڑی سی ان تک میسج کلیئر بند کروا دیا آپ نے، ہے نا. چلے صاحب یہ اگلا جملہ سنا. غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا ہے تو پھر آپ فیس بک پر نظر آنے والی بے بہر و وزن غزلوں کو خواجہ سراؤں سے بات کرنا قرار دے سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ جو بے بہر و وزن جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو طے پایا نہیں کہ ہم خواتین سے بات کر رہے ہیں یا صرف. وہ تو طے ہو گیا نا غزل میں. غزل کے ایک معنی یہ ہے کہ غزل عورتوں خواجہ سے سرا کے ساتھ بھی چل سکتی ہے غزلیں اگر بے بہر و بے وزن ہوں. اچھا، بے بہر اور بے وزن ہو. ٹھیک. اچھا یہ تھوڑا وقت آگے گزر گیا ہے لیکن جملہ آپ کے لیے یہ بھی کارآمد ہے. ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو سیاسی چائنا کٹنگ تصور کرتے ہیں. اس جو حالات تھے جس حالات میں اگر آپ کو کوئی بل رکاوٹ نہ بنے تو بتا دیں کہ کٹنگ کس نے کی تھی. یہ نہیں بتا سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ذرا توجہ طلب جملہ سنیے. وطن عزیز کی سیاست بھی عجب ہے، جو زندہ ہے وہ مردہ ہے اور جو مردہ ہے وہ زندہ ہے. وہ قوم ہے کس کی طرف؟ کس کا نعرہ ہے؟ زندہ ہے. ہاں کسی کا. جو مردہ ہے وہ زندہ ہے. بالکل صحیح. جو زندہ ہے وہ مردہ ہے. آپ استاد بھی ہیں، مجھے نہ بھی سمجھ میں آیا تو میں داد دینے کے لیے تیار ہوں. سرجیکل اسٹرائک صرف ملکوں کے درمیان نہیں ہوتا. جی اچھا. سرجیکل اسٹرائک صرف ملکوں کے درمیان نہیں ہوتا. جی جی. بلکہ بعض ساس بہوؤں اور بعض بیویاں شوہروں کے خلاف بھی کامیاب سرجیکل اسٹرائک کرتی ہیں. ہاں پھر ہسپتال بھی جانا پڑتا ہے ایسی سرجری کے لیے. خوبصورت. اچھا توجہ فرمائیے اس اور جملے پہ. یہ بھی عمدہ جملہ ہے. جو شخص پہلی شادی کو عقد لاسانی تصور کرتا ہے. عقد ثانی کی جگہ لاسانی کو تصور. عقد لاسانی تصور کرتا ہے. جی جی جی. پھر وہ عقد ثانی نہیں کر سکتا. اوہ بھئی یہ تو ان کی خوش قسمتی ہوئی. جو پہلی شادی کو عقد لاسانی تصور کرتا ہے پھر وہ عقد ثانی نہیں کر سکتا. وہ آپ پہ فٹ ہو رہا ہے یہ. جی. بعض افراد کو جلدی امراض نہیں ہوتے مگر انہیں وقفے سے خارش ہوتی رہتی ہے. اوہ اچھا اچھا اچھا. بلڈ پریشر، شوگر اور بیوی کنٹرول میں رہے تو بندہ خوش رہتا ہے. بلڈ پریشر، شوگر اور بیوی کنٹرول میں رہے. یہ بھی تو بتا دیں بیوی کس کے کنٹرول، اس کی ماں کے یا ہمارے؟ اچھا. کھانے میں مجھے اپنی یہ عادت بہت پسند ہے کہ میں سرسوں کا ساگ تو کھا لیتا ہوں مگر پرسوں کا ساگ نہیں کھاتا. اب پرانا تھا، باسی ہو جاتا ہے. ہاں. بیوی پہ حکومت بھی تو کرنی ہے نا آپ کو. اچھا یہ دیکھیں بڑا سیاسی جملہ ہے. صدر مملکت کے اختیارات ہوا کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں مگر وہ دانت نکالنے کا ہنر خوب جانتے ہیں. دانت نکال کے تو بات بھی کرتے ہیں ہمارے صدر صاحب. ہنستے رہتے ہیں اور کام پورا دکھاتے ہیں. یہ خواتین کو بہت پسند آئے گا. صیغہ واحد اور جمع کے نقطۂ نظر سے قطع نظر. واہ. صیغہ واحد اور جمع کے نقطۂ نظر سے قطع نظر بعض مردوں کی جمع مردود بنتی ہے.
واہ واہ، اس کے آدھا فیصد تو جو ہے سمجھ ہی پائے ہوں گے اس گہرائی کو. اچھا صاحب، تم نے سبز باغ دکھائے، بے وقوف بنایا، واہ، احمق بنایا، مگر ڈیم نہیں بنایا. سچ باپ دکھائے. ہاں، تو یہ چند منتخب جملے تھے بہت جو آپ کی فرمائش پہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو یہ جو آپ نے سرگوشیاں کی ہیں، جی، تو یہ ایک دو شرگوشیاں ہو گئی نا. اب تو یہ تو آپ نے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے. اصل میں یہ ایک کہانی ہے، اس کی مناسبت سے میں نے یہ استعمال کیا تھا. اس میں کہانیاں ہیں. یہ 100 لفظی کہانیوں کی کتاب ہے میری. ٹھیک، اس کا نام ہے شرگوشیاں. شرگوشیاں. ہاں، تو وہ اس کے خاص پس منظر میں لکھی گئی ہے. کچھ کہانیاں کی جو کیچ لائن بتا دیں، تاکہ جو نا ہم تفصیل نہیں جانا چاہتے ہیں، ہمارا محدود ٹائم ہوتا ہے. ہاں، تو یہ بڑی مختصر ہوتی ہے. جی بتائیے، سنائیے. 50 سیکنڈ کی ایک کہانی ہوتی ہے. واہ، 100 لفظی کہانیاں ہیں. یہ ایک 100 ورڈ اسٹوری آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے کام. ارشد بوتل والا کارخانے کا مالک تھا. جی. وہ کارخانے میں داخل ہوا تو سب ملازم کام کر رہے تھے. صحیح. مگر ایک کچھ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ بے مقصد ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا. اس نے لڑکے کو بلا کر اس سے پوچھا، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ لڑکا بولا، سر 10,000 روپے. ارشد بوتل والا نے اسے 30,000 روپے دیے اور بولا، میں کام کرنے کی تنخواہ دیتا ہوں، وقت ضائع کرنے کی نہیں. دفع ہو جاؤ اور واپس مت آنا. اس کے جانے کے بعد اس نے ورکر سے پوچھا، یہ لڑکا کرتا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا، یہ پیزا بوائے تھا سر. وہ 30,000 روپے لے گیا. تو داد تو کس کو دینی چاہیے؟ دماغ کو. جی. اچھا جی، اور دوسری سنائیے. اس کا عنوان ہے سعدیہ ڈول. سعدیہ ڈول. سعدیہ ڈول. ڈول. اچھا، گڑیا. اچھا. چچا شکور کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا انصار کسی طرح ڈاکٹر بن جائے. ٹھیک ہے. مگر قدسیہ چچی اسے ہر حال میں انجینئر بنانا چاہتی تھی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چچا کا انتقال ہو گیا اور چند برس بعد چچی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. صحیح. پھر انصار کی زندگی میں کئی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں. لیکن میں سوچتا ہوں اگر چچا اور چچی زندہ ہوتے تو وہ کس قدر حیران ہوتے، کیونکہ انصار نہ تو ڈاکٹر بن سکا اور نہ ہی انجینئر، بلکہ وہ ان دنوں فیس بک پر سعدیہ ڈول بنا ہوا ہے. اوہ، ڈول. گڈ. تو اگلی کہانی کا عنوان ہے بھگدڑ. صحیح. ڈیوڈ کیمرون اپنے دوست کی شادی میں پاکستان جانا چاہتا تھا. صحیح. اس کے والدین نے اس سے کہا، وہاں بم دھماکے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ ہمت کر کے پاکستان آیا. شادی کی تقریب عروج پر تھی، سب ٹھیک ٹھاک تھا، وہ بہت خوش تھا. لیکن پھر اچانک پنڈال میں بھگدڑ مچ گئی. لوگ کرسیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے. افراتفری کے باعث ڈیوڈ کیمرون کا رنگ فک ہو گیا. اسے والدین کی باتیں یاد آنے لگیں. اتنے میں اس کا دوست قریب آیا اور بولا، ڈیوڈ کم آن، ڈنر از اسٹارٹ. اچھا، وہ واپس آ گیا. کیا ہماری قوم سے تھا کیا؟ تو کھانا جس طرح ہمارے یہاں کھلتا ہے اس کا منظر تھا نا. یہ ایک کہانی 30 سیکنڈ کی، یہ بھی سن اگر آپ چاہیں تو. ٹھیک ہے. اس کا عنوان ہے بچوں کی خوشی. میں بڑا تاجر ہوں، روزانہ دفتر جاتا ہوں، مگر آج کچھ ایسا ہوا. جب میں گھر سے باہر آیا تو چند بچے کار کے پاس کھیل رہے تھے. ان کی خوشی دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی. بچوں نے مجھ سے کار پر چڑھ کر کھیلنے کی اجازت چاہی. میں نے دے دی. بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. ایک بچہ کار کی چھت پر چڑھ کر شور مچانے لگا. آپ یقین جانیے بچوں کی خوشی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اگرچہ وہ میرے بچے نہیں تھے اور ہاں وہ کار بھی میری نہیں تھی. چلے. اچھا، ہم یہ خوبصورت آپ نے باتیں ہمیں جو جملے تھے بڑے کام کے، اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ ہم 2-4 منٹ اس میں ہمارے اس وقفے کے دوران رہتے ہیں کہ دیکھیں ایک طنز ہے اور ایک مزاح ہے. جی. اگر ہم مزاحیہ طنز بھی تو وہ ہو سکتا ہے نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آدمی ایک مزاح کے انداز میں ایک گہرا طنز کر رہا ہو، اور اس کو صنف سخن میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے، طنز کی تعریف الگ کی جاتی ہے، مزاح کی تعریف الگ کی جاتی ہے. لیکن چلیں دیکھیں آپ یہ میں آپ کی تعریف کروں اور کوئی ایسا جھٹکا مار دوں، کوئی بات کہہ دوں، کوئی پن چبا دوں، تو میں نے تو کام کیا نا. تو وہ بھی ایک تحریر کا وہ، لیکن اس میں نظر نہیں آتی ہے ہمارے پاس. بات ساری یہ ہے
کہ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ طنز کی تعریف الگ کی جاتی ہے، مزاح کی الگ کی جاتی ہے. کچھ لوگوں میں مزاح لکھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے ان کی تحریر میں، تو غلبے کے لحاظ سے اور کچھ لوگوں میں طنز لکھنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کا جو شکار ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. طنز کاٹ کے رکھ دیتا ہے، طنز اشتعال پیدا کرتا ہے، طنز تکلیف دہ ہوتا ہے، اور مزاح پرلطف ہوتا ہے، مزاح خوشگوار تاثر دیتا ہے، مزاح سب کو انجوائے کراتا ہے. طنز میں کچھ لوگوں کو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے. تو طنز کی کاٹ تکلیف دہ ہے، مزاح کی کاٹ جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی، اس سے ہر خاص عام انجوائے کرتا ہے. لیکن یہ دونوں عناصر جو ہیں وہ تحریروں میں مکس بھی نظر آتے ہیں. آپ لکھ رہے ہیں، آپ کی تحریر میں کچھ طنز بھی ہے، کچھ آپ کی تحریر میں مزاح بھی ہے. میں نے کوشش کی تھی تو یہ لکھانے تھے، تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے کاتب صاحب کو ہم نے ایک اشتہار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 70 سالہ سنیاسی بابا جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. اب وہ لکھ کے لے آیا 70 سالہ ستیاناسی بابا. اب مزے کی بات یہ کہ اس نے تو املے کی غلطی کی تھی، لیکن اس میں کتنی بڑی حقیقت بتا دیتی کہ یہ سنیاسی بابا یا ستیاناسی بابا. اس نے مزاح کیا لیکن طنز کے ذریعے اس نے ایک بے انتہا اہم بات کہہ دی کہ توجہ طلب بات کر دی. اس کو آپ کہاں یہ تو کتابت کی غلطی ہے نا بنیادی طور پہ. تو یہ کوئی مزاح تو نہیں لکھا گیا نا باقاعدہ، یہ تو ایک نادانستگی میں ایک کاتب سے غلطی ہو گئی نا. نہیں بھائی، ایک مفروضہ ہے، وہ ایک مفروضہ ہے کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا. یہ غزل ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے کیا کیا کہا نہیں میں نے، سب سے کیا کیا کہا نہیں میں نے، نام اس کا لیا نہیں میں نے. کہ سب گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہا لیکن نام اس کا لیا نہیں میں نے. اس کی عزت رکھ لیا آپ نے. میں ہوں سقراط اس زمانے کا، میں ہوں سقراط اس زمانے کا، زہر اب تک پیا نہیں میں نے، زہر اب تک پیا نہیں میں نے. زہر بھی تو جعلی آ رہا نا، پی لے تو کیا بگڑ جاتا ہے. دام میں آ گیا وہ خود چل کر، دام میں آ گیا وہ خود چل کر، اس سے کچھ بھی کہا نہیں میں نے. اس سے کچھ بھی کہا نہیں میں نے، لیکن وہ سب سنا گئے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد اسلام فیدہ صاحب موجود ہیں، صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جنگ کے ادارے سے سینئر ترین ان کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر ہیں، اور اس کی سیاست میں، پریس کلب کی سیاست میں بھی آپ نے بہت ہی بڑا رول ادا کیا ہے. اچھا یہ دیکھیے، ابھی یہ تو آپ نے یہ طنز و مزاح بھی کر دیا، سنجیدہ جو ہے وہ شاعری بھی کی ہے، کئی توجہ طلب مسائل کو آپ نے اجاگر بھی کیا ہے، اور یہ ایک لکھاری کی بہت بنیادی نشانی ہے کہ کیا وہ، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ مقصدیت ہونی چاہیے. جی. آپ نے جو قصد کیا ہے کہ میرا مقصد ایک ہونا چاہیے، اس قصد کے مطابق آپ نے یہ سب کچھ کیا. اب صحافی بھی تو ہیں، صحافی تو بالکل فلیٹ ہوتا ہے، وہ جو اس میں اتنے رکھ رکھاؤ کی بات نہیں ہے. وہ ایک بات کہتا ہے اور جو سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی سوچ رکھتا ہے اور وہ بات کہہ دیتا ہے. اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ اتنے لٹریری باتیں کریں گے تو آپ جو ہے سبجیکٹیو آبجیکٹیو باتیں کیسے کر سکیں گے؟ آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے نا چیزیں، ایک چیز کی مقصدیت ہوتی ہے نا، تو مقصدیت تو یہ ہے کہ وہ تو راستہ ہی دیتا ہے. اس میں یہ کیسے آپ تو اس میں بھی شاعری کر دیتے ہیں، ہم تو مبہم ہو جاتا ہوگا وہ تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر تحریر کا اپنا مزاج ہوتا ہے. صحیح. جب ہم صحافت کے حوالے سے کچھ لکھتے پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا مزاج ہے. ادب کی طرف آتے ہیں، اس کا اپنا ایک مزاج ہے. لیکن جو شاید بات مزاج کی تو آپ تو حالات بھی تو مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں نا. نہیں، میں نے یہ جو سمجھا ہے، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا میسیج پھر کیسے کنوے کریں گے. کنوے کیسے کریں گے؟ اچھا، اب آپ کی اطلاع کے لیے شارٹ اینڈ سمپل وے میں نا، ایک جملے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مختصر یہ کہ اپنی بات کو ہر صورت میں کہہ دینے کا نام ہی صحافت ہے. آپ کے پاس مشکل ترین حالات میں تو بات کہہ جائے. جی.
اور اگر آپ کہیں اجازت دیں تو میں اس کی ایک بڑی اہم مثال دوں. جی جی. یہ ایک نواز شریف کی حکومت تھی, قومی اسمبلی میں کسی نے چودھری نثار صاحب کی والدہ کے حوالے سے کچھ غلط بات کہہ دی. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کو لیڈ بنانا ہے. اچھا. ظاہر ہے اتنی بڑی بات ہے, ہنگامہ ہو گیا. تو ہم نے اس کو لکھا کہ چودھری نثار کی والدہ کی شان میں گستاخی, قومی اسمبلی میں ہنگامہ. اچھا. بات پہنچ گئی تو آپ کلیئر ہو گئی کہ آپ نے مصرع اولیٰ کہا, ثانی کہنا باقی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے ہم نے میسج کنوے کیا, جو گفتگو آپ سے ہو رہی تھی, ہم نے ایک بات پہنچانی تھی قاری تک, ہم نے پہنچائی. صحیح ہے. یہ فن ہے ایک جرنلسٹ کا کہ وہ اپنے الفاظ کو جانتا ہو, الفاظ سے اس کی دوستی ہو, اپنے الفاظ کے معنی مطالب کو سمجھتا ہو, تو وہ ہر میسج کنوے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن ایک بات یہ, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں تو شاگردانہ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جب آپ نے ایک ترکیب لفظی کو اس طرح رکھا کہ بڑا ادب کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے, تو ایک اینڈ جو ریڈر ہے, قاری, آخری درجے کا قاری ہے, وہ سبزی بیچتا ہے, وہ تو سمجھے گا نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں, یہ تو بڑا جو میں نے سرخی بتائی ہے یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. کسی کی والدہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے, یہ کسی ٹھیلے والے سے بھی کہیں گے تو بات سمجھ جائے گا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور صحافت کا تو یہ تو امتیاز ہے کہ بھائی آپ سادہ زبان لکھیں, سمپل زبان لکھیں. صحافت کی زبان سمپل ہوتی ہے, سادہ ہوتی ہے. ادب کی زبان تھوڑی سی اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, اس میں الفاظ کا استعمال ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پیچیدہ ہو, مشکل ہو, ثقیل ہو. لیکن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں صحافت میں. اس جملے کو میں تھوڑا شاعرانہ اس لیے لے رہا ہوں کہ شاعری میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس کے 4 مطلب نکال سکتے ہیں. شان میں گستاخی بھی 4 مطلب نکل سکتے ہیں. تو اس کو میں تو تنقید کے پہلو سے نہیں کہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے. میں نے تو یہ عرض کیا کہ جو اصل گفتگو ہے, جو اصل بات ہے, جو آپ کا اصل سوال ہے, جو میں سمجھا تھا کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم اپنا ایک میرا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مقصد ہونا چاہیے. آپ کسی چیز پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں. تو ہم صحافت میں یہ آرٹ رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی بات کو کہنے کا ہنر جانتے ہیں. ہاں, یہ بات الفاظ کی مدد ہم ایسے لیتے ہیں, جملے کی ترتیب ایسی بناتے ہیں کہ بات پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو ویسے تو بہت لوگ رہے ہیں لیکن ترکیب لفظی آنی چاہیے. ہاں, تو اس کا جو سب سے بڑا صحرا جو ہمارے کالم نگاروں میں جاتا ہے, ضیاء الحق کے پورے مارشل میں ارشاد حقانی صاحب نے جو کالم لکھے ہیں, ہاں بڑے, وہ اس کا مثالی نمونہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنوے یور میسج. صحیح بات ہے. اگر آپ کو یاد آتا ہو ان کے کالم, تو وہ اس کے ماسٹر تھے, ہے نا. ان کے وہ ماسٹر تھے, وہ کیسے کنوے کرتے تھے ماشاء اللہ. نصر اللہ خان بھی تھے, وہ مزاح کے رنگ میں بات کرتے تھے, مزاح کے, لیکن مزاح کے کہہ جاتے تھے. اور یہ کہے جانا, اور جو بات سلیقے سے کہہ جانا, کہہ جانا نہیں, سلیقے سے کہہ جانا, لوگوں تک پہنچ جائے میسج, تو یہ کامیابی ہے ایک صحافی کی کہ اس نے اس انداز سے بات پہنچائی کہ وہ معاشرے کے لوور کلاسز تک بآسانی پہنچ گئی بات. تو یہ ایک فن ہوتا ہے, اور یہ آدمی صحافت میں رہتا ہے تو برسوں کے بعد اس کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس بات کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے بھی, ایک ادیب کی حیثیت سے بھی. یہ اٹ از آور ڈیوٹی کہ ہاؤ ٹو کنوے یور جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, جو بھی پرپز ہے. ادب میں صحافت کو شمار نہیں کیا جاتا. نہیں, ادب اور صحافت تو 2 الگ شعبے ہیں, لیکن ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہے دونوں کا. اور ماضی میں بڑے بڑے ادیب اور شاعر صحافت میں رہے, نامی گرامی, لیکن یہ اس تخصیص جو لائن کے چاہیے, ڈپارٹمنٹ تو 2 الگ ہیں. یہ ایسا تو آپ کہیں گے یہ جرنلزم ہے, یہ لٹریچر ہے, لیکن دونوں انٹرلنک بھی ہے اس حوالے سے کہ میں نے عرض کیا کہ صاحب بڑے بڑے شوکت تھانوی, دونوں کے اثرات کیا پڑتے ہیں سوسائٹی پہ؟ دونوں کے اثرات بہت گہرے پڑتے ہیں. الگ الگ بتائیں. صحافت ہو یا ادب ہو, دیکھیں نا, صحافت کا تو ڈیلی کا واسطہ ہے کہ ہم روز خبریں, ہر گھنٹے بعد خبریں آ رہی ہیں, روزانہ اخبار آ رہا ہے, اور اخبار ہمارا اس سے اندازہ لگائیں کہ اب فی الحال ایک واقعہ ہوا, ایک بلدیہ میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی. میں اس کو لکھ رہا ہوں, جو میں لکھ رہا ہوں یہ آپ بولیں گے میں نے لکھا اس کو اتنا موٹا سانحہ بلدیہ, 50 افراد جل کے ہلاک.
صبح ہر آدمی کہتا ہے یار ثنا بلدیہ آپ نے دیکھا خبر آئی, ہاں یہ بات ہم نے دیا اس کو, ٹائٹل کر دیا, ہم جو بولتے ہیں ہم دیتے ہیں, ٹیگ بنا دیا وہ بولتے ہی ہے پبلک. یہ اثر اس کی, یہ امپیکٹ اس کا, جو لفظ ہم منہ میں ڈال رہے ہیں آپ کے وہ آپ بولتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا اثر بہت ہوتا ہے. کہ صحافتی زبان کو مختصر, ہمارے پاس 1 ہی 2 منٹ رہ گئے, صحافتی زبان میں ہم ادب کی چاشنی ڈال سکتے ہیں, یا جو ہے ادب میں جو ہے جو کلیئرٹی ہے صحافت کی وہ برت سکتے ہیں. دیکھیں یہ نیوز میں اس کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے نیوز میں, لیکن میگزین سیکشن میں البتہ کالم میں ہم یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں. فیچر میں کوئی ادبی شاہکار پیدا کر سکتے ہیں, کوئی ادبی تحریر ایسی پیش کر سکتے ہیں, لیکن نیوز کا ایک لگا بندہ فارمیٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ایک مخصوص اسٹائل ہوتا ہے, تو اس میں ادب کا اس میں آپ انجیکشن لگائیں تو میرا خیال ہے کامیاب ہونا مشکل ہے, بہتر نہیں ہوگا, بہتر نہیں ہوگا, نوٹس پیدا ہو جائیں گے. ہاں لیکن کالمس میں اور میگزین سیکشن میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی تحریروں میں ادبی رنگ پیدا کر لیں, یہ تو ہوتا ہے. محمد اسلام صاحب, ہماری خوش قسمتی ہے کہ کئی چیزیں ہم آپ سے بلوانا چاہتے تھے اور وہ جو ہے آپ نے بڑی کامیابی سے جو اپنی ترجمانی کی, اپنی تحریروں کو آپ نے بتایا, اجاگر کیا, اس میں زیادہ فہم آپ نے پیدا کی کہ لوگ جو پڑھیں تو کس حوالے سے پڑھیں. یہ ساری چیز میں ہم کامیاب. یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی جی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں کراچی میں اس وقت واحد میزا نگار ہوں جس پر ماسٹر تھیسس اور ایم فل ہوا ہے. اچھا ایم فل آپ کی؟ ہاں ایم فل بھی ہوا ہے, ماسٹر تھیسس بھی ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ اس وقت جو ہے میرے لیے بڑی اچھا وہ آپ نے شامل اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے بھی تشنگی رہتی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. محمد اسلام فدا صاحب جو ہے آتھر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, میزا نگار بھی ہیں, طنز نگار بھی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے اپنا میسج ڈیلیور کرنے کی مہارت بھی رکھتے ہیں. ایسے لوگ چنندہ ہوتے ہیں اور ہم نے یہ موقع اٹھایا اور یہاں بلایا. بہت سارے چیزیں اور بھی باتیں کرنی ہوں گی, کسی پروگرام میں اور زحمت دیں گے محمد اسلام صاحب کو. تب کے لیے اپنے میزبان جہانگیر سید کو, اپنے مہمان معزز مہمان محمد اسلم فدا صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. ناظرین اللہ حافظ.